اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الصادق علیہ السلام المعرفۃ بالعقل۔ حضرات مومنین کرام سلام علیکم۔ آپ تمام حضرات کو آمد حضرت حجت قائم آل محمد علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ عقل معرفت کا ذریعہ ہے، اور ہمارا مسلک یعنی مسلک تشیع صرف مسلک عقیدت نہیں ہے بلکہ مسلک عقل ہے۔ تمام تر اعمال کو عقل کی نگرانی میں ہونا چاہیے۔ حدیثوں میں موجود ہے کہ جس کی جتنی عقل ہوگی اس کو اعمال کا اتنا ثواب دیا جائے گا۔ عقل کے دروازوں کو ہر عمل ہر اعمال کے معاملے میں ہم کو وا رکھنا چاہیے، اور جس دور میں ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں خاص طور پر عقل کے دروازوں کو کھلا رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس دور میں مسلسل مذہب میں بہت سی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ قصیدوں کو قوالیوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے، نوحوں میں موسیقی کو شریک کیا جا رہا ہے۔ 9 ربیع الاول جو عید شجاع جناب زہرا کے دشمن کی ہلاکت کا دن ہے، اس کو تاج پوشی حضرت حجت علیہ السلام کا دن قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ شب نیمہ شعبان کی شب جو حدیثوں کے مطابق شب قدر کی منزلت رکھتی ہے، اور یہی وہ شب ہے کہ جو گزرنے کے بعد حضرت حجت علیہ السلام کا نور اس دنیا میں ظاہر ہوا۔ اور تمام تر اعمال کی کتابوں میں جو احادیث موجود ہیں، ان احادیث میں اس شب میں زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنے کی بے پناہ تاکید کی گئی ہے۔ حضرت حجت کی زیارت ہے، حضرت حجت سے توسل کرنے کا حکم ہے، لیکن بہت تیزی کے ساتھ اس شب کو ہالووین کی شکل میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ انگریزوں میں ایک تہوار ہوتا ہے جسے ہالووین کہتے ہیں، اور ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس میں روحیں آتی ہیں۔ چنانچہ اس شب برات میں ہمارے یہاں بھی ایک تصور پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ شب برات اور روحوں کی شب ہے، روحیں گھروں میں آتی ہیں۔ تو دیکھیے احادیث کے مطابق روحوں کے آنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہر شب جمعہ روحیں مکان و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں۔ اس شب کو ارواح کی شب قرار دینا نہایت خلاف عقل ہے، اور اگر آپ غور کیجئے تو یہ اہل بیت اطہار کی دشمنی کا ایک حربہ اور ایک سازش ہے دشمنان اہل بیت کی۔ جیسے روز عاشوراء غم سرکار سید الشہداء کا دن ہے، روز عاشوراء شہادت امام حسین کا دن ہے، روز عاشوراء غم و حزن و گریہ و بکا وہ اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری کا دن ہے، لیکن اہل بیت اطہار کے دروازے سے دور کرنے کے لیے، امام حسین سے دور کرنے کے لیے دشمنان اہل بیت نے ایک سازش تیار کی کہ روز عاشوراء کو بجائے اس کے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے یوم غم قرار دیا جائے، لوگوں نے اسے خوشی کا دن قرار دیا، اور روایتیں گڑھی گئیں کہ عاشور کے دن جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی، عاشور کے دن جناب نوح کی کشتی کنارے پہنچی تھی، عاشور کے دن حضرت ابراہیم آگ سے محفوظ ہوئے تھے، عاشور کے دن حضرت موسیٰ دریا پار کر کے فرعون سے اپنی قوم کو نجات دلانے کے لیے نکلے تھے۔ انہوں نے عاشوراء کا تصور ختم کیا، اس غم کے بجائے اس دن کو خوشی کا دن قرار دیا اور سرور و مسرت کا دن قرار دیا۔ جس طرح سے روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے غم کا دن ہے، خوشی کا دن نہیں ہے، اسی طرح سے یہ نیمہ شعبان حضرت حجت کی آمد کی وجہ سے خوشی کا دن ہے، یہ قبروں پر جانے کا دن نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو ایصال ثواب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ حضرت حجت علیہ السلام کے جشن میں جائیں، زیارت امام حسین اپنے والدین کی طرف سے اپنے مرحوموں کی طرف سے پڑھیں تو ان کو ایصال ثواب بھی ہوگا، لیکن اس شب کو مردوں سے منسوب کر دینا اور قبروں پر جانے کو سنت قرار دینا اور اسے ایک عبادت سمجھنا اور اسے حکم امام یا حکم معصوم سمجھنا نہایت خلاف عقل ہے۔ آپ غور کیجئے کہ کہیں یہ اہل بیت اطہار کے دشمنوں کی سازش کا ایک حصہ تو نہیں ہے۔ جس طرح سے انہوں نے یوم عاشوراء کو غم کے دن کے بجائے خوشی کے دن میں بدل دیا، اسی طرح سے اس حضرت حجت علیہ السلام کی آمد کی شب کو بہت آہستہ آہستہ مردوں کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے، اور زندہ امام سے توسل کے بجائے، زندہ امام کے جشن میں جانے کے بجائے، زندہ امام سے دعائیں مانگنے کے بجائے مردوں کی قبروں پر جانے کا دن قرار دیا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے اس بات سے آگاہ ہوئیے، اپنے عزیزوں اپنے اقارب کو بھی سمجھائیے، اور اس سال چونکہ یہ شب جمعہ بھی ہے، روز جمعہ حضرت حجت علیہ السلام سے خاص نسبت رکھتا ہے، اور اس سال خاص نسبت یوں بھی ہے کہ جمعہ کا روز بھی ان سے منسوب ہے اور وہ روز ولادت بھی ہے، لہٰذا سال بھر کی پریشانیاں، بیماریاں، آزاریاں، آفات و بلیات سے بچنے کے لیے اللہ کی جانب سے اس سال یہ تحفہ خاص دیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی بھی چاہتے ہیں تو اس شب میں آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں،
زیارت گاہوں پر جائیں، دعائیں پڑھیں، دعائے توسل پڑھیں، حضرت حجت علیہ السلام کی خدمت میں اپنی عرضیاں پیش کریں، عریضے لکھیں، نظریں دلوائیں، اور خدا کے لیے دشمنان اہل بیت کی سازشوں سے محفوظ رہیے۔ اس شب برات کو شب قائم آل محمد قرار دیجئے، خدا کے لیے اسے ہالووین قرار نہ دیجئے۔ خدا حافظ والسلام۔